أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ آن لائن ماشاءاللہ کورس شروع کر رہے ہیں عقیدہ اور جو مسئلے مسائل ہیں اسلامی حوالے سے، اور جو بہت ضروری ہیں ہم سب کے لیے جاننا، اور جس کے جان کر ہم اپنا ایمان اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بہت سے ساتھیوں نے دوستوں نے پوچھا کہ آخر عقیدہ ہے کیا، ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ہم اس کا کورس کروا رہے ہیں، اور یہ کیوں ضروری ہے ہمارے روٹین میں، روزمرہ کے معاملات میں عقیدہ کیوں ضروری ہے اتنا۔ سب سے پہلے بیان فرمایا کہ عقیدہ ایک ایسے اعتقاد کو کہا جاتا ہے، ایسا اعتقاد اور یقین کا نام ہے جس کے لیے ہمیں کیا اس کو کہتے ہیں، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ جب دلیل آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس بات پر بالکل یقین آ جاتا ہے۔ اب دلیل کہاں سے آئے گی عقیدے کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس کے لیے علماء کرام نے ہمیں 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ مطلب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا یہ یقین کامل ہے، تو تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی۔ تو میرے پاس اب دلیل سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں میرا یہ یقین کامل ہے، تو میرا یہ یقین کامل جو ہے، جو یقین ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تو سب سے پہلے کہاں سے مجھے یہ دلیل لینی ہوگی؟ قرآن پاک سے۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ مت کہو، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اسی طرح اور بے شمار ایسے معاملات ہیں، جس طرح مجھے یقین کامل ہے کہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ تو اس کے بعد میری دلیل کیا ہوگی جس کی وجہ سے میرا یہ عقیدہ بنا؟ وہ دلیل کیا ہے؟ ما کانا محمد، مطلب قرآن سب سے پہلے کسی بھی چیز کو، کسی بھی عقیدے کو تسلیم کرنے کے لیے قرآن کا جاننا، قرآن میں اس دلیل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم ترین بات ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے کہ ہمارا عقیدہ کیسا درست ہوگا، کہ جب ہمارے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہوگی۔ مطلب اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو کوئی سوال مجھ سے کرے گا کہ بھئی یہ کیا قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ تو بالکل یہ جو میں عقیدہ اس بارے میں رکھتا ہوں، تو اس بارے میں قرآن پاک میں آیتیں جو میں نے بھی بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی ایک بڑی تعداد اس میں موجود ہے۔ جیسے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ مطلب بہت بڑی دلیل ہے نا۔ اسی طرح بے شمار باتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن ہے۔ سیکنڈلی جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ حدیث ہے۔ اس کے بعد جب ہم تیسرے نمبر پر آتے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نا کہیں پہ تبلیغ دین کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تم دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہو تو فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو میں قرآن سے وہ فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر قرآن میں موجود نہ ہوا، اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تمہیں وہ چیز نہ ملی، تو پھر فرمایا یا رسول اللہ میں حدیث، آپ کی جو حدیث ہے اس سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر قرآن و حدیث میں نہ ہوا تو؟ دیکھیں ایسے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، رسول اللہ کو تو پتا تھا نا، ایسے بھی مسئلے مسائل ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک نازل ہوا کہاں پر؟ مکہ میں۔
مدینہ پاک میں اور اس دور کے اندر. اب اسی طرح ہر جو شہر ہے، ہر علاقہ جو ہے، اس کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو ان معاملات کو کیسے تم ہینڈل کرو گے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں قرآن و حدیث کے بعد اجتہاد کروں گا. اجتہاد کیا کہ میں پھر خود قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا کہ آیا اگر یہ چیز حلال ہوگی تو اس سے دین کو تو نقصان تو نہیں ہوگا، یا آیا اگر یہ چیز حرام ہو جاتی ہے تو اس سے دین کو کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا یا نقصان تو نہیں ہو رہا، تو پھر میں اپنا فیصلہ کروں گا. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو عقل سلیم، جو اکابرین امت سے ثابت ہو، جو اکابرین جو ہیں ہمارے بڑے بڑے، جو جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں، مجدد الافسانی آئے، پھر ہم اور آگے چلتے ہیں تو آج ہم جن کو مانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو انہوں نے دین کو سمجھا جس انداز میں، اور جو نقطے انہوں نے بتائے. مثلا بے شمار چیزیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھایا یا آپ نے اس کو استعمال کیا، لیکن آج ہم لوگ کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، ابھی ہم مووی بنا رہے ہیں تو دعوت اسلامی والے جیسے ایک جماعت ہے، جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ یار پہلے شروع میں کہ مووی بنانا جو ہے وہ حرام ہے، تصویر ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، اور وہ بالکل نہیں کرتے تھے، اور آج ان کا اپنا چینل ہے. اب کیا ہوا کہ بعد میں مفتیان کرام نے بیٹھ کے فیصلہ کیا یار آج کا جو دور ہے، اگر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور دین اسلام کو بھی پھیلانا ہے، جہاں پہ پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو یوز کر رہے ہیں اپنی باتیں پھیلانے کے لیے. اور آج کل کی ہماری نوجوان نسل زیادہ اسی کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے ہماری بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ سادہ ہیں، وہ نہیں اس چیز کو استعمال کرتے، یہ جو گیجٹس ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل تو استعمال کر رہی ہے نا. تو آئندہ آنے والی سالوں میں انہوں نے ہی بڑے ہونا ہے، انہوں نے ہی جوان بننا ہے، پھر وہ انہوں نے ماں یا باپ بننا ہے. تو جب وہ ابھی دین سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو سوشل میڈیا پہ دین کا درس ہی نہیں دے رہے نا، دین کی تو کوئی بات ہی نہیں آ رہی. جب انہوں نے تو دین سنا ہی نہیں، اور وہ تو قرآن پاک پہ بیٹھ ہی نہیں رہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، نہ تفسیر سمجھنے کے لیے، نہ حدیث سمجھنے کے لیے. انہوں نے تو بیچاروں نے قرآن پاک تو تب ہی پڑھا نا ناظرے میں، اور ناظرے میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. ہمیں تو پتہ ہی نہیں الحمد کا مطلب کیا ہے، رب العالمین کا مطلب کیا. ہماری نوجوان نسل کو تو نہیں پتہ نا، لڑکیوں لڑکوں کو تو بالکل بھی نہیں اس چیز کے بارے میں پتہ. تو پھر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یار ہم علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھی دین کی طرف آئے تو ہمیں انہی کا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، انہی کا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. پھر اس چیز کو انہوں نے حرام کا جو لیبل تھا وہ اٹھایا اور اس کو جائز قرار دیا کہ نہیں بھائی، جہاں پہ پوری دنیا میں، اب دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت پھر لوگوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا، پھر سوشل میڈیا کو اس انداز میں یوز کیا، اور اس کی وجہ سے بے شمار خبریں آنا شروع ہو گئی، اور پھر کتنے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. آپ سر امریکہ میں ہی دیکھ لیں کہ امریکہ میں پہلے لوگ تبلیغ جو کرتے تھے وہ جو مسلمان ہوتے تھے پیدائشی مبلغین، وہ جا کے تبلیغ کرتے تھے. اب امریکہ میں یا یورپ میں 90% تبلیغ والے وہ لوگ ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے، تبلیغ دین سن کر مسلمان ہوئے، علم حاصل کیا قرآن و حدیث کا، اور اب وہ خود قرآن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اب وہ لوگ خود لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. 90% وہ لوگ جو پیدائشی مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے یا یہودی ہوں گے یا اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو یہ سوشل میڈیا کا یہ میڈیم بھی یوز کیا گیا. جیسے لوگ پہلے تو کتابیں لکھ کے استعمال کرتے تھے نا، کتاب لوگوں تک پہنچاتے تھے. اب کتاب کا زمانہ نہیں، اب لوگ جناب صاحب نیٹ کے اوپر ہی علماء کرام کے، جس طرح بھی ہم لوگ بھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی علم حاصل کر پائیں. جیسے ہماری کئی خواتین ہیں جن کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، کئی مرد حضرات ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں ہم بھی دین کا علم حاصل کریں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم مجالس اٹینڈ کریں. تو چلیں یہ ویڈیو ان کے پاس آ جائے کہ وہ رات کو بیٹھ کے، شام کو بیٹھ کے، کبھی بھی فری ٹائم میں، تو اس کو سن کر وہ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اس طرح پھر ہمارے علماء کرام نے مل بیٹھ کے اجتہاد کیا اور بہت سی باتیں جو ہیں پھر وہ لوگوں کو بتائیں. تو پہلا میڈیم کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن ہے کسی بھی عقیدے کو تسلیم کرنے کے لیے. دوسرا میڈیم ہے حدیث رسول. تیسرا ہے علماء کرام جو اجتہاد، جو اکابرین امت بتاتے ہیں ہمیں. اور چوتھا جو آخری سب سے بڑا سٹیپ ہے وہ ہے سواد اعظم. مطلب کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے، اگر ہم عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اگر عام مسلمان سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یار تم میلاد کیوں مناتے ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یار پوری امت مناتی ہے سرکار کا میلاد. تو حضور نے فرمایا میری امت، پوری امت کبھی بھی شرک پر یا کبھی کسی غلط کام پر اکٹھی
نہیں ہو سکتی۔ تو میلاد منانے کے لیے پوری امت اکٹھی ہے، چاہے وہ مصر کے لوگ ہیں، یمن کے ہیں، انڈیا پاکستان کے ہیں، افریقہ کے ہیں، کہیں کے بھی مسلمان ہیں، سب حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سواد اعظم مسلمانوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ جب کسی عمل کو جائز قرار دے دیتی ہے تو وہ عمل جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ کیا اس سے کہتے ہیں، یہی سمجھتی ہے کہ جو حرام ہے وہ حرام ہے، مطلب شراب حرام ہے۔ مجموعی تعداد مسلمانوں کی یہی سمجھتی ہے، مطلب 99% لوگ، بلکہ 100% لوگ سمجھتے تو یہی ہیں کہ شراب حرام ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، پی بھی رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو زنا کی طرف بھی ہیں، لیکن توبہ استغفر اللہ، لیکن ان کا عقیدہ ہے یہ کہ زنا حرام ہے۔ ان کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ یہ زنا حرام ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں، جیسے بھی جو بھی معاملات ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ 4 میڈیم ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں۔